یہ جو اپنے مراکز میں تبلیغ کرتے ہیں، جتنی آیات اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل کی ہیں، معاذ اللہ یہ ساری وہ آیات مرزا پہ چسپاں کرتے ہیں۔ جب کلمہ لکھتے ہیں تو کلمہ سے مراد یہ اسلامک ریویو اپنی کتاب میں اور باقی جگہ ظاہر کر چکے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم جب مرزے کو نبی مانتے ہو، معاذ اللہ تم نے اپنا دین بنا لیا ہے، ہر نبی کا اپنا کلمہ ہوتا ہے، تو تم اپنا کلمہ کیوں نہیں متعارف کروا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کلمہ تب متعارف کرائیں جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کلمہ نہ ہو۔ یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کلمہ مسلمانوں کا نہیں، یہ ہمارا ہے۔ معاذ اللہ اس میں جو لفظ محمد ہے وہ معاذ اللہ مرزے پر یہ بولتے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں اپنے مراکز میں جب یہ کلمہ لکھتے ہیں اتنی بڑی توہین کر رہے ہیں، اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو دجال ہے، کذاب ہے، دجالون کذابون کا ایک فرد ہے، اس پر یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اس کو دے رہے ہیں اور اس کو رسول کہہ رہے ہیں، اور اس بڑے جرم پر جج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کون سا جرم کیا کلمہ لکھ کے کہ اس پر FIR کاٹی جائے اور اس کو 295C میں لایا جائے، جبکہ وہ اپنی کتابوں میں واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو مرزے کا سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور مرزے نے خود اس بات کا دعویٰ کیا۔ اس کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ کے اندر 259 صفحے پر ہے، اور یہ خطبہ الہامیہ روحانی خزائن کی 16ویں جلد ہے، عربی زبان میں ہے۔ کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میرے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا، جس ہستی جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتا ہے میں ان کے برابر ہوں ہر وصف میں، یعنی معاذ اللہ وہ نبی ہیں تو میں بھی نبی ہوں، وہ رحمت للعالمین ہیں تو میں بھی ہوں، معاذ اللہ۔ کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ، جس نے میرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا، فما عرفنی وما رعا، اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں کہ میری حقیقت کیا ہے، اور اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ یعنی جو میری حقیقت جان لے اور مجھے پہچان لے، معاذ اللہ نقل کفر نباشد، کہ جو مجھے حقیقت میں جان لے تو وہ سمجھ لے کہ میں ہی مصطفیٰ ہوں۔ من فرق بینی و بین المصطفیٰ، جس نے فرق کیا اس نے سمجھا ہی نہیں مجھے جانا ہی نہیں۔ یہ اس کا دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو قادیانیوں کے مطابق دوبارہ مرزے کی شکل میں دنیا میں آئے، یعنی اتنے غلیظ کفریات پر مشتمل اور اتنی بڑی توہین پر مشتمل ان کے نظریات، جس کی تبلیغ کی ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ تبلیغ کر لیں اپنی۔ اور واضح طور پر جب مرزا نے لکھا تو پھر ان کے جو شعراء تھے انہوں نے پھر اپنے اپنے انداز میں اس چیز کو بیان کیا۔ ان کا ایک شاعر تھا قاضی ظہور الدین اکمل، یہ گجرات کے ساتھ جو علاقہ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ 1906 میں قادیان اخبار کے اندر 25 اکتوبر کو یہ اشعار چھپے، غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مکان اس کا ہے گویا لا مقام، محمد پھر اتر آئے اے ہم میں، معاذ اللہ نقل کفر نباشد، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ یعنی جتنی پہلے شان تھی جب پہلی دنیا میں آئے، اب جب اترے ہیں تو اس سے بھی بڑی شان لے کر آئے ہیں۔ تو کیسے اترے ہیں، کہاں اترے ہیں؟ کہتا ہے محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا مذہب ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے بھی یہ کیا مراد لے رہے ہیں اور کس حد تک توہین کر رہے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کے بلال جیسا کوئی نہیں، ان کے بارے میں یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اتنا یعنی کفریات بکتے ہیں۔ یہ جو حقیقت الوحی
مرزا دجال کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ کہتا ہے جھوٹی وحی اس نے بنائی ہوئی ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، تو اس میں یہ ہے کہ انت منی بمنزلت توحیدی، معاذ اللہ کہ اللہ کہہ رہا ہے اے مرزا قادیانی تو ایسے ہے جیسے میری توحید ہے۔ اب یعنی یہ لازم کر رہا ہے کہ جب توحید ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے تو مرزے کو ماننا بھی ہر مسلمان پر لازم ہوگا، تب مسلمان ہوگا معاذ اللہ۔ انت منی بمنزلت عرشی، تو میرے لیے یوں ہے جیسے میرا عرش ہے، اور آگے حد ہے گستاخی کی، انت منی بمنزلت ولدی، معاذ اللہ تو میرے لحاظ سے ایسے ہے جیسے تو میرا بیٹا ہے۔ اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ کی توہین اور قرآن مجید کے واضح احکام کے لحاظ سے جو انکار ہے، یہ ان کی تبلیغ ہے جس کا ان کو حق دیا جا رہا ہے کہ یہ چار دیواری کے اندر اور اپنے مراکز میں، پھر یہاں یعنی یہ بات محدود نہیں رہے گی، وہاں پر یہ مسلمانوں کو دعوت دے کے ان کو یہ سبق پڑھائیں گے، اور وہ یا مشتعل ہوں گے یا پھر ان کے فریب کے شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ فیصلہ جو ہے اس کے دور رس زہریلے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونے والے ہیں۔